اب آپ نے سماعت کیا کہ یہ صوفی برکت علی کو ولی کہہ رہا ہے اور کہتا ہے یہ سارے پاگل ہیں اہل سنت، یہ علماء جو اسے گمراہ کہتے ہیں، جبکہ اس کی کتاب ہے مقالات حکمت، اس کو پڑھیں کہ اس کے عقائد کس طرح گمراہ کن ہیں۔ یہ بندہ سلو کلی ہے، اور سلو کلیت کی اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا کلوں فی النار الا ملۃ واحدہ، ایک جماعت جنتی ہے، سارے جنتی نہیں ہیں۔ تو یہ رسول اللہ کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اور پھر جو کچھ ہمارے علماء نے آج تک محنتیں کی ہیں، بد مذہبوں سے دور کرنے کی کوشش کی ہے، ان سے بچنے کی کوشش کی ہے، حدیث مبارکہ کے اندر رسول اللہ خود فرما رہے ہیں کہ بھئی ایک قوم ہوگی جو قرآن زیادہ پڑھے گی، نمازیں پڑھیں گی، لیکن اس سے بچ کے رہنا۔ رسول اللہ تو یہ درس دے رہے ہیں۔ اور بعض حدیث کے اندر تو ایسے بندوں سے، گمراہوں سے، بد عقیدہ جو لوگ ہیں، ان سے رشتہ داریاں کرنا، ان کے پاس بیٹھنا، ان کی مجلسیں کرنا، ان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، ان کا نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا ہے۔ خود رسول اللہ نے ترمذی شریف کے اندر ہے کہ گستاخ عثمان غنی کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ تو لہٰذا قرآن و سنت کے اندر، سلف و صالحین کی سیرت کے اندر یہ پوری تعلیمات موجود ہیں کہ آپ نے سلو کلی نہیں بننا، ایک عقیدے پہ رہنا اور ڈٹ کے رہنا، عقیدہ اہل سنت پہ قائم رہنا۔ جبکہ صوفی برکت علی سب کو جمع کرتا تھا، جتنے گمراہ سب وہاں جا کے اکٹھے ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس انداز کی اسلام کے اندر کوئی اجازت نہیں۔ ایک ادھر ایک صوفی برکت علی ہے، ادھر ہزاروں علماء ہیں جو اس حرکت سے روکتے ہیں، وہ سارے پاگل جاہل ہیں۔ اب دیکھیے صوفی برکت علی کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے۔ یہ اپنی کتاب مقالات حکمت کے اندر لکھتا ہے، محبت کی دنیا بنانے سے پہلے محبت کے مالک تو رویا تو ہوگا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ رویا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو رونے والا کہنا یہ ایمان ہے یا کفر ہے؟ اس طرح لکھتا ہے کہ ایک بندے نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ اگر تو کھاتا تو کیا چیز کھاتا؟ تو اللہ نے فرمایا میں کھیر کھاتا۔ اب سناؤ، یہ شان الوہیت ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مرید کہتا ہے، اختر مرزا کہتا ہے، بابا جی نے فرمایا تم مانگو کیا چاہتا ہے، اللہ کی رضا نہ مانگ، اللہ کی رضا تو پیغمبر بھی برداشت نہ کر سکے، نہ سہ سکے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی بھی اللہ کی رضا کو حاصل نہ کر سکے، یعنی اس کی رضا کو برداشت نہ کر سکے۔ اب اس بندے کی دیوبندیت اور سلو کلیت دیکھیں۔ یہ لکھتا ہے کہ جب ہم تعصب سے بالا تر ہو کر فراخ دلی سے دور حاضر کی سب سے بڑی کشمکش کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ دیوبندی اور بریلوی دونوں ہی حضور اقدس کے شیدائی، دونوں کا ایک ہی مقصد یعنی رضا الہی ہے، دونوں ہی ایک امام کے مقلد ہیں، آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب کیا مولوی یہ نقشبندی صاحب جو ہیں، یہ کیا دیوبندیوں کا اپنا بھائی کہیں گے جو اہل سنت پہ شرک بدعت کے فتوے لگاتے ہیں؟ مولوی صاحب جب تقریر کرتے ہیں میلاد شریف کی اور یہ اللہ کی شانیں بیان کرتے ہیں تو کس طرح ان کا رد کرتے ہیں؟ یہ صوفی برکت علی کہتا ہے سب بھائی بھائی ہیں، کیا دیوبندی اہل سنت کا بھائی ہو سکتا ہے؟ بتائیے۔ اعلیٰ حضرت سے لے کر آج تک علماء جنگ لڑتے رہے ہیں کہ دیوبندی گستاخ رسول ہیں، تو کیا مولوی نقشبندی صاحب صوفی برکت علی جن کے دیوانے کہتے ہیں میں ان کا دیوانہ ہوں، شیدائی ہوں، تو کیا جس کو ولی آپ کہہ رہے ہیں اس کی تعلیم پہ چلیں گے؟ دیوبندیوں کو بھائی کہیں گے؟ جی نقشبندی صاحب۔ اور اگلی گمراہ کن اس بندے کی بات دیکھیں، یہ مون ڈائجسٹ لاہور، صوفی برکت علی جلد اول صفحہ 9، اس طرح مقالات حکمت جلد اول صفحہ نمبر 250 پہ اس کی یہ بات موجود ہے۔ کہتا ہے کہ جو شخص ایک بار کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائے اسے ہم اس وقت تک کافر نہیں کہہ سکتے جب تک وہ کلمے کا انکار نہ کرے۔ یہ نقشبندی صاحب، کیا آپ کا بھی یہی اصول ہے کہ جو کلمہ پڑھ لے کلمے کا انکار نہ کرے، باقی قرآن کا انکار کرے، اما عائشہ صدیقہ پر تہمت لگائے، صحابہ کو کافر کہے، ختم نبوت کا انکار کرے، مسلمانوں کو مشرک بدعتی کہتا رہے، رسول اللہ کی گستاخی کرتا رہے؟ مر کے مٹی مل گیا، رسول اللہ کا علم جو ہے وہ جانوروں جیسا ہے، پاگلوں جیسا ہے، بچوں جیسا ہے، تو کیا جناب وہ مومن رہے گا؟ بتائیے۔ ختم نبوت کا منکر و مومن رہے گا کیونکہ اس نے کلمے کا انکار نہیں کیا۔ تو آپ کے نزدیک جو مرزائی ہیں، قادیانی ہیں، وہ مومن ہیں یا کافر ہیں؟ اب اس اصول سے کہ کلمے کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہوتا ہے، تو جو منافق ہیں ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ منافق پھر کافر نہ ہوئے، وہ تو مومن ہوئے، کہ منافق ہوتے ہی وہ جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن اندر اس کے کفر ہوتا ہے۔ پھر قادیانی بھی کافر نہ ہوئے کیونکہ وہ بھی کلمے کا انکار تو نہیں کرتے، ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں۔ تو یہ عقائد ہے صوفی برکت علی کے۔ اب دیکھیں اس بندے کی تعریف کر کے یہاں اس بنیاد پر